نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو شوہر اور بیوی کے رشتے کی نزاکت اور اس رشتے کی حفاظت کس طرح کی جائے، میں آج آپ کو یہ باتیں بتاؤں گی کہ قرآن پاک نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے اور کتنی مرتبہ قرآن پاک میں شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت اس رشتے کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر آج آپ اس بیان کو سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس رشتے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، اور جو ہر دن کے جھگڑے اور طرح طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں، گھر کے وہ سارے جھگڑے پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت سبھی کو قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا وہ شوہر اور بیوی کا بنایا ہے۔ ماں باپ کو سب سے پہلا رشتہ نہیں بنایا، بھائی بہن کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ نہیں بنایا، اولاد کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ نہیں، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور انسانیت کا سب سے آخری رشتہ بھی شوہر اور بیوی کا ہی ہے، کیونکہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے۔ انسانیت کی ابتدا جس رشتے سے ہوئی وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اور جس رشتے سے انسانیت کی انتہا ہوگی وہ رشتہ بھی شوہر اور بیوی کا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس بیان کو آپ لوگ پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری بہنیں جو پریشان ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی جو اپنی شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں وہ اس بیان کو سن کر کے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کریں اور اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ آگے چل کر کے ان کا رشتہ دائمی ہو اور جو ہر روز کی جھگڑے اور جھنجٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ سب سے پہلا رشتہ اس روئے زمین پر ہو یا جنت میں ہو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، ہمیں اس دنیا میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ کی عمر اگر لمبی ہو جائے اور اولاد کی شادیاں ہو جائے تو پھر وہی ایک رشتہ بچتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ بچتا ہے، کیونکہ بیٹیاں ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، بیٹے ہیں تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں، تو پھر آخر میں ماں باپ بچے اور یہ بھی اصل میں شوہر اور بیوی ہی ہیں، تو پھر وہی ایک رشتہ رہا، وہی تنہائی کا رشتہ رہا۔ قرآن مجید میں کسی رشتے کے متعلق اتنی آیات نازل نہیں ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی، سینکڑوں آیات نازل ہوئے، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن شوہر اور بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سینکڑوں آیات نازل فرمائی اور زندگی گزارنے کا پورا طریقہ قرآن نے سکھا دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود آج دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، معاشرے میں دینی تعلیم کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے ہر دن شکایت آتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری خواتین کال کرتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے۔ خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی اچھے سے نہیں گزر رہی۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر بدزبانی کرتا ہے، اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اور اگر اس کی خواہشات کو پورا کر بھی دے تو پھر بول کر کے اس کی زندگی کو دوبھر کیا رہتا ہے۔ اور صرف اس پر ہی بس نہیں ہوتا، بلکہ سسرال کے تمام رشتہ دار، چاہے وہ ساس سسر ہوں یا دیور یا نند ہوں، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین ہماری پریشان ہو جاتی ہیں، اور ہر دن ہمارے پاس کالز آتے ہیں اور میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ لیکن قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے جب زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا تو اس سے بہتر اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین و سامعات، میں کہنا چاہوں گی اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائی بہنوں
بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے قرآن پڑھیں، اور قرآن صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھیں، اس کی باریکیوں کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کون کون سے قوانین نافذ فرمائے۔ اگر قرآن کی تعلیم صحیح طور پر ہمارے معاشرے میں دی جاتی تو ہماری بہنیں اس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتی۔ بہت ساری خواتین ہماری ایسی ہیں کہ جن کے شوہروں نے انہیں 1 سال اور 2 سال شادی کے بعد انہیں چھوڑ دیا اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ نہ اس عورت کے پاس ان کے بچوں کا سہارا ہے، نہ ہی شوہر کا سہارا ہے، اور نہ ہی ماں باپ کا آسرا۔ تو پھر وہ خواتین جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس مدد مانگے؟ اگر ہمارے معاشرے میں دین کی تعلیم پورے طور طریقے سے دی جاتی، اگر صرف نام کے طور پر قرآن نہیں پڑھایا جاتا بلکہ قرآن اس لیے پڑھایا جاتا کہ زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے، تو پھر ایسے کوئی بھی مسائل آج ہمیں درپیش نہ ہوتے۔ لیکن جب رشتے کی بات آتی ہے، جب شادی کی بات آتی ہے، تو بس یہی پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات سن لی گئی کہ ہاں قرآن پڑھنا جانتی ہے تو پھر رشتہ پکا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بس اتنا ہی معلوم ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھ لینا کمال ہے، بلکہ قرآن کو پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا کمال ہے۔ کیونکہ اگر آپ صرف اس کی عربی عبارت کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ ہوگا اور نہ ہی قرآن پڑھنے میں لطف آئے گا۔ بلکہ اگر قرآن کو اس کے معنوں کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، اگر یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، ہمارا رب ہم سے کلام کر رہا ہے، تو پھر پڑھنے کا مزہ بھی ملے گا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ملے گا۔ آج کل شادیوں کے وقت بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی انگلش میں کیا کیا پڑھنا جانتی ہے، اس کی ڈگری کیا کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا کیا ہے، اور قرآن کے نام پر اور اسلام کے نام پر بس اگر 5 وقت کی نمازوں کا وقت بھی اس عورت کو معلوم ہے تو رشتہ پکا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب رشتے کے وقت جب یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہمیں بھاری قیمت چاہیے، ڈیمانڈ اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں گاڑیاں چاہیے، ہمیں بہت سارے پیسے چاہیے، تو خدا کے واسطے یہ بھیک مانگنا چھوڑیں، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو یہ مانگے کہ آپ کی بیٹی دیندار ہو، پڑھی لکھی ہو، دین کی تعلیم اس کے اندر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی دین کی تعلیم دے، تاکہ دونوں جانب سے رشتہ چلے اور صرف ایک جانب سے رشتے پر بھار نہ ڈالا جائے۔ قرآن پاک نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا، اور شوہر اور بیوی کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کے 2 وجہ ہیں۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے جو اتنا کشادہ کیا، اتنا پھیلایا ہے، تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس رشتے کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے کہ بار بار اس رشتے کی بات آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے اس رشتے کی نزاکت، یعنی یہ رشتہ کتنا نازک ہے۔ اہمیت تو اس رشتے کی یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا، اور اس پر سارے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ اور نزاکت اس رشتے کی یہ ہے کہ کوئی بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، ماں باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور اس رشتے کی نزاکت اتنی ہے کہ یہ رشتہ صرف ایک لفظ پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن نے بے شمار آیات نازل فرمائی۔ کسی بھی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر بیان نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ نے بے شمار نشانیاں بتائیں، زمین اور آسمان کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا، دن اور رات کے عدلنے بدلنے کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا، زمین پر جو آسمان سے پانی برستا ہے اس کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا، زمین کو زندہ کرنا، زمین کو ہرا بھرا کر دینا اللہ رب العزت نے اپنی نشانی بتائی، ہواؤں کا ہیر پھیر اور موسم کی تبدیلی کو اللہ نے اپنی نشانی بتائی، زمین اور آسمان کے درمیان بادل کا مسخر ہونا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ غرض کے پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نشانی کے طور پر نہیں بیان کیا۔ اگر کسی رشتے کو اللہ نے نشانی کے طور پر بیان کیا تو وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں، وہ اولاد کا رشتہ نہیں، وہ پوتے پوتیوں کا رشتہ نہیں، وہ نواسے نواسیوں کا رشتہ نہیں، وہ
بھائی بہن کا رشتہ نہیں، اللہ نے اگر کسی رشتے کو اپنی نشانی کے طور پر بتایا تو بس ایک رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ اللہ نے جہاں اپنی بے شمار بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا تو وہیں شوہر اور بیوی کو بھی اپنا ایک بے انتہا اور نایاب نشانی قرار دیا۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں آپ کو مضمون سمجھاتی ہوں کہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العزت کی کہ اس نے تمہیں شوہر اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور اس رشتے کی 3 خصوصیات بتائی گئی کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے اور آپس میں ان دونوں کے درمیان اللہ نے محبت رکھی، اور تیسرا غمخواری ایک دوسرے کے اندر اللہ نے پیدا فرما دی۔ یہ 3 چیزیں اس رشتے میں اللہ رب العزت نے بتائی کہ ایک تو سکون، دوسرا آپس میں محبت، اور تیسرا ایک دوسرے کے لیے غمخواری، ایک دوسرے کی غمگساری کرنا، اور اس رشتے کو سوچ سمجھ کر چلانے کی تلقین دی۔ موٹی عقل سے اس رشتے کی باریکیاں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس رشتے کو قرآن میں ذکر کیا تو اللہ نے تتفکرون کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ لفظ غور و فکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو اگر سمجھنا ہے تو بہت ہی غور و فکر کرنی ہوگی، تب جا کر کے یہ سمجھ آئے گا کہ واقعی شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے اور اللہ نے اس کو اپنی نشانی کیوں قرار دی۔ معزز سامعین و سامعات، میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، کیونکہ جب تک وہ بچے ہیں آپ کی نگرانی میں ہیں، لیکن کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کی نگرانی میں بھی ان کے بچے ہوں گے، اور جب انہیں طریقہ ہی معلوم نہیں ہوگا زندگی گزارنے کا تو نہ ہی وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں گے اور نہ ہی اپنے بچوں کی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں گے۔ اسی لیے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے معاشرے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا نظام نافذ کریں، اور کم از کم اگر معاشرے میں نہ ہو سکے تو اپنے اپنے گھر میں ہم قرآن کا نظام نافذ کر سکیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ صرف قرآن لفظی طور پر پڑھنے کی تعلیم نہ دیں، بلکہ قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، اس کے اسرار و رموز کو سمجھیں اور قرآن کی نصیحتوں پر عمل کریں، تب جا کر کے ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور ہر دن کے جو جھگڑے ہیں، جھگڑوں اور جھنجٹ سے ہم سبھی کو نجات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کو جو روشنی ملی